کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں پورا کا پورا ایک تصور پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خود سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ، اپنے ایک محبوب، ایک چنیدہ بندے کو ایک خاص علم عطا کیا تھا، اور وہ علم جو تھا وہ اصل میں اشیاء کی حقیقت کو جاننا اور طریقت کا علم ہے۔ تو خود ایک علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اس کے حصول کو کیوں نہ لوگ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں؟ علم لدنی سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کا ماخذ بھی یہ کیا، اور وہ یہ کہ بعض لوگ جو نہ زبان سے واقف ہوتے ہیں، نہ اس علم سے واقف ہوتے ہیں، نہ علم کیسے بات کرتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے تصورات قائم کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے، یعنی یہ علم لدنی کوئی علم نہیں ہے جس کا ذکر ہے، عربی زبان کا ایک سادہ لفظ ہے، من لدنا علما، یعنی ہم نے اپنے ہاں سے ایک خاص علم اس کو دیا تھا، بس اتنی بات ہے۔ یعنی لدنا کا مطلب یہ ہے اپنے ہاں سے، خاص اپنے التفات سے۔ یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی علم دیتا ہے، اور جگہ جگہ ان کا ذکر ہوا ہے، اور ان کو بھیجتا ہے، اور وہ ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں۔ وہ کارکنان قضاء و قدر کی حیثیت سے اللہ سے وہ علم پاتے ہیں، وہ علم لے کے آتے ہیں۔ اس کی تصویر کیا ہے وہ قرآن نے کھینچی ہے، خود حدیثوں میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی خاص علم نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جو استعمال کیا گیا۔ جیسے میں کہوں کہ بھائی میں نے تو ان کو خاص طور پر تربیت کیا ہے، تو اس میں خاص طور پر سے آپ کہیں کہ یہ کوئی خاص علم ہو گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔